وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے میثاق مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر کئی طریقے کے لوگ ہیں، جیسے پہلے سے صحابہ کرام ہے ہی، پھر اس کے بعد کچھ مشرک بھی تھے، اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، منافقین کچھ ہو گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر منافق ہوئے ہیں۔ منافق کا مطلب ہے زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ اور گرو کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور یہودی لوگ تھے، یہودی لوگ مدینہ میں آباد تھے، وہ لوگ عربی جانتے تھے، عربوں میں رہ گئے، شادی بیاہ سب کیے، لیکن اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھتے تھے، سب میں گھلے ملے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے، مکہ کے اندر کفار مکہ کے ساتھ آپ کا مسئلہ جو تھا وہ تو سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ بین الاقوامی عالمی پیمانے کا سب سے پہلا معاہدہ تھا جو 622 عیسوی میں ہوا، مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا 600 سال کے بعد 1215 عیسوی میں انگلینڈ کے اندر شاہ جہان اول کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اور یہ میثاق لکھا گیا ہے، ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ معاہدے کے وجوہات کیا تھے؟ کیوں معاہدہ کرنا پڑا؟ مل جل کے رہنے کے لیے کیوں یہ سب باتیں لکھنی پڑی؟ مسلمان مدینہ کے اندر جو آئے اس سے پہلے یہودی لوگ وہاں تو آباد تھے ہی، تمام معاملات پر وہ لوگ چھائے ہوئے تھے۔ اب جب مدینہ آئے ہیں تو باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے، تو پہلے سے یہودی تو چھائے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ مسلمانوں کا تحفظ تھا اور اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ پھر اسی طرح قریش سے جو زخم لگا ہوا تھا، اب مدینہ کے اندر بھی وہی اختلاف ہو جائے گا تو مسئلہ ہوگا۔ اب ایک مقصد یہ بھی تھا معاہدہ کرنے کا کہ بلا روک ٹوک دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا جائے۔ معاہدہ جو ہوا، میثاق جو لکھا گیا یہودیوں کے ساتھ، اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، صفحہ نمبر 263 264 پڑھیے، سیرت ابن ہشام کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 504 پڑھیے۔ یہود اپنے دین پر رہیں گے اور مسلمان اپنے دین پر رہیں گے، ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، اپنے اپنے دین پر رہیں گے۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمان کریں گے یہودی بھی کریں گے، کیونکہ ساتھ میں مل کے کریں گے اگر دشمن کوئی حملہ کرے گا تو۔ اسی طرح ایک شک یہ بھی تھا کہ یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہیں اور مسلمان خود اپنا خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک شک یہ بھی تھا جو طاقت کسی بھی فریق کے ساتھ جنگ کرے گی تو سب آپس میں مل کر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بند یہ بھی تھا، ایک شک یہ بھی تھا، یہ جو تعلقات ہیں یہ خیر خواہی کی بنیاد پر، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، وفاداری کی بنیاد پر، گناہ پر نہیں ہے، یعنی غلط کام پر متحد نہیں ہونا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی معاہدہ تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جب تک جنگ برپا رہے گی یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی تھا کہ کوئی نئی بات پر جھگڑا ہو جائے، فساد کا اندیشہ ہو، تو فیصلہ اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا، اللہ کے پاس، یعنی اللہ کی کتاب میں دیکھا جائے گا۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ مکہ والے ہیں۔ اگر کوئی یثرب پر یعنی مدینہ پر دھاوا بولے گا تو سب لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مدینہ کو بچائیں گے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا، جو ظالم رہے گا اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان ایسا لگ گیا کہ اب مدینہ کے اندر دارالحکومت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ ہیں۔ امن و سلامتی، شانتی کو مزید وسعت دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کے ساتھ بھی اسی طریقے کے معاہدے کیے، اس کا ذکر انشاءاللہ گاہے بگاہے ہوگا۔ آج کے نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين